اسباب الغضب اور وہ مصداقہ کہ غضب کا مصداق کیا ہے۔ تو اللہ کے غضب کے جو اسباب ہے، ایک سبب تبدیل النعمہ، جو نعمت کے تبدیلی کرتے ہیں تو یہ سبب بن جاتے ہیں عذاب کے، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 59 میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ وَهُوَ خَيْرٌ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ نے جو نعمت کیا وہ تبدیل کر کے تو اس کے بدلے میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، جو کہا گیا اس کے بارے میں کوئی اور۔ اسی طرح جو اللہ نے جو نعمت اس کے لیے مقرر کیا اس کے بدلے میں ان لوگوں نے اور چیزوں کے مطالبہ شروع کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے اس پر ذلت مسلط کیا اور مسکین ہونا اور فقر مسلط کیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، تو یہ سبب ہے غضب کی کہ جو حکم اللہ کے ہے اس میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب میں آ جائے۔ نمبر 2، قتل المؤمن عمدن، جو بندہ مسلمان عمدن قتل کرتے ہیں تو یہ بھی سبب ہے عذاب کی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جو بندہ مسلمان کو قتل کرتے ہیں متعمد قصداً ارادتاً، اس کا جزا جہنم میں اور ہمیشہ ہی رہیں گی جہنم میں، اور اللہ کے غضب میں ہے اور اللہ کی لعنت میں۔ تو گویا کہ جو اہل ایمان کو قتل کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب میں ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے۔ یہ اسرائیل جو آج کل اہل ایمان کو قتل کرتے ہیں یہ اللہ کے غضب میں ہے، اللہ کے لعنت میں ہے۔ اسی طرح جو اسرائیل کے علاوہ اور بھی ہے جو برائے نام مسلمان ہے اور وہ اہل ایمان کو قتل کر کے ایمان کی وجہ سے، تو یہ اللہ کے غضب میں ہے۔ نمبر 3، نفرت عن الاسلام اور طعن فی الاسلام، یہ ذریعہ ہے غضب کے۔ جو بندہ اسلام اور ایمان سے نفرت کرتے ہیں اور اسے پر طعن کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی اللہ کے غضب میں ہے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ وَمَن لَّعَنَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، یعنی یہ اللہ کے غضب میں ہے جو لوگ اسلام میں طعن لعن کرتے ہیں اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں تو یہ ایسے لوگ اللہ کے غضب میں ہیں۔ اسی طرح ابتراء علی اللہ، یہ بھی سبب ہے عذاب کی، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 53 میں۔ 5واں نمبر، مجادلہ فی الاسماء الشرکیہ، یعنی لڑائی ان ناموں میں جو شرکی ہے، یہ بھی سبب ہے غضب کی۔ قد وقع، سورہ اعراف میں یہ ہے قال وقد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وغضب اتجادلون فی اسماء، یعنی آپ لوگوں نے جو نام رکھے ہیں اپنے اپنے ستانوں کے لیے
اور اپنے اپنے وہ باباؤں کے لیے کہ یہ اس کی ذمہ دار ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اللہ کے غضب تم پر، اللہ کی گندگی تم پر وہ کیا ہوا ہے، پڑ گیا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا آپ لڑتے ہیں فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے آبا اور اجدادوں نے رکھا ہے۔ حقیقتاً وہ نہ اولاد دینے والا ہے اور نہ کسی سے تکلیف دور کرنے والا ہے، اور نہ کسی کے مال دینے والا ہے اور نہ کسی کو وزارت دینے والا ہے۔ یہ تو تم لوگوں نے ایسی نام برائے نام رکھے ہیں، یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ تو جو ستانوں کے لیے نام رکھ لیتے ہیں کہ یہ چمڑے کے ٹھیک کرنے والا ہے، یہ دانے دور کرنے والا ہے، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ عزت اور ذلت دینے والے ہیں، تو یہ اللہ کے غضب کے عذاب دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 6، الارتداد عن دین اسلام سے یعنی مرتد ہونا دین اسلام سے، دوبارہ کفر کو قبول کرنا اسلام کے بعد، یہ بھی سبب عذاب کے۔ یہ سورہ نحل آیات نمبر 106۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، یعنی اگر جو بندہ قصداً اور ارادتاً کفر اختیار کرتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کے مستحق بنتے ہیں، یہ اس پر وہ اللہ کے غضب پڑیں گے۔ نمبر 7، التولی عند الزحاف، یعنی جنگ کے دوران میں بھاگنا، کافروں سے کی طرف یعنی پیٹ پھیرنا، کمر پھیرنا، یہ بھی سبب ہے غضب کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ انفال آیات نمبر 16۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ، جو لوگ کافروں سے بھاگتے ہیں اور وہ اس کی طرف یعنی جنگ کے دوران میں وہ پیٹ پیر لیتے ہیں، کمر پیر لیتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ اللہ کے غضب میں۔ ہاں البتہ اگر وہ داخل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کے لیے وہ دانے ڈال لیتے ہیں، جس طرح وہ فلسطین کے اہل ایمان اور مجاہدین باقاعدگی کے ساتھ وہ اس کے لیے غارے وغیرہ کھود دیتے ہیں، اور وہ غارے خالی کر کے پھر جیسے وہ داخل ہوتے تو 10-15 وہاں پر مردار ہوتے اسرائیلی۔ تو ایسے ہیلے کرنے کے لیے وہ تو باعث صفت ہے، باعث اجر ہے، لیکن جب وہ خوف کی وجہ سے اب ڈرتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھاگتے ہیں، تو یہ سبب ہے غضب کے، اللہ کے غضب کے۔ نمبر 8، المخالف عن وعد الرسول، جو بندہ مخالفت کرتے ہیں رسول کے وعدوں سے، جو رسول کے وعدوں سے جو مخالفت کرتے ہیں، یہ سبب ہے کس کے؟ یہ عذاب کے۔ ایحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، یہ سبب ہے عذاب کے، یہ سبب ہے غضب کے، جو تم لوگ پیغمبر کے وعدوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح طغیان پر رزق، جو بندہ رزق میں وہ سرکشی کرتے ہیں، یہ بھی سبب ہے عذاب کے۔ جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی وَمَن یَحْلِلْ عَلَیہِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَیٰ۔
تو یہ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو تم لوگوں کو جو رزق پاک دیا گیا وہ کھاؤ، لیکن سرکشی نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ کچھ کھائے اور کچھ ضائع کرے۔ اللہ نے تم لوگوں کو رزق دیا ہے تو یہ ضائع نہیں کرنا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے بنا کر کے اور پھر وہ چامبونا بنائے، ایسے نہیں کرنا ہے، یا گوشت وغیرہ کھائے اور سالن وہ گرائے، ہاں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی بھی آپ کی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق آپ کھانا کھا لیا کریں، تو یہ سبب ہے رب العالمین آپ کے لیے وہ رزق کھول دیں گے۔ جو لوگ یہ بیت المال کے مال کے خیال رکھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں تو رب العالمین فارغ ہونے کے بعد جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو رب العالمین ایسے لوگوں کو رزق پہ کھول دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بیت المال کے مال کے وہ بے عزتی کیا ہے اور اسی طرح وہ ضائع کیا ہے، تو یہ گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ وہ فارغ ہونے کی یہاں سے جانے کے بعد پھر وہ رزق کے لیے وہ تڑپتے ہیں اور وہ رزق کے تلاش میں پھر رہتے ہیں، بھلے اس کے پاس پیسے زیادہ ہونے کے باوجود بھی رزق کا تنگی ایسے لوگوں پر آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کی خیال کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے پاس یہ جو رزق ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے بہت زیادہ شکر ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ اللہ کے غضب کے وہ مترادف ہیں، جو لوگ ایسے ناشکری کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر رب العالمین اپنے غضب ڈال لیتے ہیں، اس پر وہ اللہ کے غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح المحاجات فی اللہ فی التوحید والذات، جو لوگ مناظرے کرتے اللہ کے ذات اور توحید میں، یہ بھی یہ سبب ہے غضب کے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له فحجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ جو لوگ اللہ کی توحید میں، اللہ کے ذات میں وہ جھگڑے کرتے ہیں کہ اوپر یا نیچی ہے اور کیسے اور کیسے نہیں ہے، تو یہ اللہ کے غضب کے مترادف ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ نمبر 12 موالات الکفار، یہ سبب ہے غضب کے۔ جو لوگ کفاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اہل ایمان سے نفرت کرتے ہیں تو یہ سبب ہے غضب کے۔ جیسے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ تو یہ جو لوگ کفاروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس پر حوالے دیتے ہیں کہ جی امریکہ میں ایسے امن ہے اور امریکہ والا تو ایسے وہ صادق اور امین ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان پر وہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کے مقابلے میں کفاروں کے ساتھ محبت کرنا، ایک جہادی کرنا اس کے ساتھ، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اللہ کے غضب